يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر. آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم تیسرے پارے کا آغاز کر رہے ہیں. فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ پیغمبر مراد کیا ہیں؟ یہ پیغمبر جو وقتاً فوقتاً ہم بھیجتے رہے ہیں اور جس سلسلہ رسالت کی آخری کڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی طرف اشارہ ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر یعنی ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے. منہم من کلم اللہ. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جزوی فضیلتیں اپنے پیغمبروں کو عطا کی ہیں. مثلا ظاہری حسن و جمال میں حضرت یوسف علیہ السلام کوئی ثانی نہیں رکھتے. صبر و مصابرت میں حضرت ایوب علیہ السلام کا کوئی ثانی نہیں ہے. دعوت میں صبر، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا کوئی ثانی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اللہ تعالیٰ کو اپنا ہر اعتبار سے رب تسلیم کرنا کہ نہ اس کو کبھی نو کیا اور نہ اس کے کسی حکم پر وائی کیا. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جس بلندی پر پہنچے ہیں، نو انسانی کا کوئی فرد اس مقام کو کبھی نہیں پہنچ سکتا. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک منفرد اعزاز بخشا ہے کہ اسی زمین پر اللہ تعالیٰ نے ان سے براہ راست کلام فرمایا ہے. وہ کلیم اللہ ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اپنی ایک شان ہے کہ ان کی پیدائش بھی معجزہ ہے، ان کا رفع آسمانی بھی معجزہ ہے، ان کا ماں کی گود سے لوگوں سے کلام کرنا بھی معجزہ ہے. وہ تو معجزات کے بادشاہ ہیں، تو ان کا ایک مقام ہے. تو یہاں اصل میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اگرچہ فضیلت کلی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے کہ ہر اعتبار سے سب سے اونچے مقام پر فائز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. لیکن اب وہ جو جزوی فضیلتیں ہیں، ان میں سے 2-3 کا ذکر ہو رہا ہے. منہم من کلم اللہ. ان میں سے وہ بھی ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا. یعنی اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ کتنی امیزنگ فیلنگ ہوگی کہ جسے انسان پیار کرتا ہے اس سے ملاقات کا مزہ اپنا ہی ہے، اس سے ہم کلامی کا مزہ اپنا ہی ہے. اور یہ یعنی دوستوں سے ملاقات، پیار کرنے والوں سے ملاقات، ہم کلامی تو ہوتی رہتی ہے، لیکن رب العالمین سے اس زمین پر براہ راست گفتگو، بیچ میں کوئی فرشتہ نہیں، بیچ میں کوئی ایمپلیفائر سسٹم بھی انوالو نہیں ہوا، براہ راست اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا. تو اس کا جو مزہ ہے اس کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے فیل کر کے دیکھیں. خاص طور پر جب
کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اپنے خیال میں تو راستہ پوچھنے کے لیے اور آگ کا کوئی انگارہ حاصل کرنے کے لیے اپنی اہلیہ کے لیے، لیکن اچانک وہاں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں خطاب فرمایا انی انا اللہ رب العالمین، کہ میں اللہ ہی ہوں تمام جہانوں کا رب۔ اس میں جو فیلنگ ہے، یعنی میں بیان کر رہا ہوں تو میرا جسم تھوڑا تھوڑا کانپ رہا ہے صرف یہ بیان کرتے ہوئے کہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا ہوگا تو ان کو کیا ہیبت محسوس ہوئی ہوگی۔ یعنی ایک طرف وہ خوشی، محبت، اور پھر رب العالمین کا کلام، اس کی ہیبت، اور اس کو تصور کر کے دیکھیں تو یہ تصور ہی ہے وہی انسان کو بڑا امیز کرتا ہے کہ واہ، واقعی اللہ تعالیٰ کا ان پر ایک خصوصی احسان تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خصوصی فضیلت عطا فرمائی۔ تو یہ واحد شخصیت ہیں نوع انسانی میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر براہ راست کلام کیا ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ مقابلہ نہ کرو، یعنی مجھے یونس پر بھی فضیلت نہ دو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار ہوئے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپیریزن سے منع فرمایا ہے، یعنی انڈیپینڈنٹلی اس پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت عطا فرمائی ہے اس کو بھی بیان کر دو، جو اس پیغمبر کو عطا فرمائی ہے وہ بھی بیان کر دو، لیکن اس میں کمپیریزن بھی لانا، فلاں چھوٹا ہو گیا فلاں بڑا ہو گیا، اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ تو اس میں درمیان میں اگر ہم بحث شروع کر دیں گے تو اس میں پھر بہت ساری جو ہیں وہ کمپلیکیشنز آ جائیں گی، بڑی احتیاط کی درکار ہوگی۔ بس اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے اسی زمین پر براہ راست کلام فرمایا۔ اسی کا یہاں پر ذکر ہے، منہم من کلم اللہ، ان میں سے وہ بھی ہے، یعنی وہ بھی ہیں حضرت یعنی موسیٰ علیہ السلام جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ کو فضیلت عطا فرمائی درجوں میں۔ اب درجوں میں فضیلت جو ہے یہ کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی اپنی بکس میں بھی اللہ تعالیٰ کی تمام انسانوں کی گریڈنگ ہے۔ ہم میں سے کوئی دو اشخاص جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ایکولی محبوب نہیں ہو سکتے اور نہ ہی ایکولی کنڈیمڈ ہو سکتے ہیں انسانوں میں سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی ربر سٹیمپ استعمال نہیں کر رہا کہ ادھر بھی لگا دیا، آفس کو کہہ دیا کبھی یہ فلانے جو ہیں ان پر یہ ریمارکس جو ہے وہ لگا دو۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، یعنی ایکسپریس پرمیشن سے، جنرل اجازت نہیں، ایکسپریس پرمیشن سے ایک تنکا اور ایک پتا بھی حرکت کرتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اہل سنت کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم صرف کلیات کا علم نہیں ہے، جزئیات کا علم ہے۔ تو اس کائنات کا ایک تنکا بھی حرکت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو انڈیویجول اٹینشن دے رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کو انڈیویجولی پیار کرتا ہے اور جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے بھی انڈیویجولی ناراض ہوتا ہے۔ تو اپنے پیغمبروں کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ کی گریڈیشن ہے، یعنی سارے پیغمبر پیارے ہیں، لیکن پھر جب مزید کھولیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو بھی ایک درجہ دیا ہے، پھر اس سے بڑھ کر کسی اور کو بھی دیا ہے، اس سے بڑھ کر کسی اور کو بھی دی ہے، اس سے بڑھ کر کسی اور کو بھی دیا ہے۔ تو فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ہم نے ان کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو، ان میں سے بعض کو درجات میں فضیلت عطا فرمائی، بلند کیا۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو سلام علیہما نشانیاں عطا فرمائی، معجزے عطا فرمائے۔ بین کہتے ہیں نا واضح کو، اور بینتن اس کا مؤنث ہے اور یہ محاورتاً استعمال ہوتا ہے معجزے کے لیے، اور اس کی جمع بینات۔ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزے عطا فرمائے، کھلی کھلی نشانیاں عطا فرمائیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی تائید کی، انہیں مدد دی روح القدس کے ذریعے سے، یعنی جبرائیل کے ذریعے سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے پچھلے لوگ
اپنے پاس کھلی نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود آپس میں نہ لڑتے۔ یہ بھی اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کی طرف اشارہ ہے کہ بعض ایزمپشنز جو ہیں ہم کر لیتے ہیں، بس یہ اگر ایسا ہو جائے تو سارا فساد ختم ہو جائے، بس اگر یہ ایک ہو جائے تو سب کچھ ختم ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے۔ اویئرنیس آج کل ایک بڑی بات ہے، لفظ جو ہے مشہور ہے کہ اگر اویئرنیس کریٹ ہو جائے تو دنیا سے بد امنی بھی ختم ہو جائے گی اور دنیا سے فساد بھی ختم ہو جائے گا اور سب امن امان ہو جائے گا۔ نو وے۔ اویئرنیس جتنی آج ہمیں حاصل ہے وہ آج سے 50 سال پہلے عام آدمی کو حاصل نہیں تھی۔ خاص طور پر یہ جب سے انٹرنیٹ آیا ہے اور سوشل میڈیا جب سے متعارف ہوا ہے تو وی آر آل مچ مور نالجیبل کہ ڈے ٹو ڈے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، مشرق میں مغرب میں، وہ سب ہمیں معلوم ہے۔ لیکن کیا ہمارا کردار بہتر ہو گیا ہے؟ یعنی آج صبح ہی سامنے آیا کہ ایک صاحب نے بتایا کہ فلاں کی بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے، تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ یہ بس بہت سیریس ایشو ہو گیا ہے کہ اب یہ ہمارا ڈیورس ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ یعنی مردوں کے اندر وہ تحمل نہیں رہا اور عورتوں کے اندر شوہر کو تسلیم کرنا، شوہر اس اویئرنیس نے وہ ختم کر دیا ہے۔ وہ سمجھ دیا کہ میں بھی سیانی بیانی ہوں، میں بھی علم والی ہوں، یہاں تک کہ وہ بچیاں کے جو دینس کے علم سے آراستہ ہوئی ہیں، ان کے پاس دینی معلومات ہیں، درس دے رہی ہیں، درس سن رہی ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے۔ ابھی پچھلے ہی ویک ایک بچی جو ہے اس کی یعنی سپریشن ہوئی ہے، تو وہ بتا رہی تھی مجھے کہ جی یہ اصل مسئلہ ہے۔ تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا جی تم یہ بتاؤ مجھے کہ ایک تمہارا معاملہ ہے، ایک تمہارے ماں باپ کا معاملہ ہے، اور سٹیپ بائی سٹیپ کمپیئر کرو اپنی جو تمہارے فور پیرنٹس ہیں تمہارے، دادا دادی نانا نانی، ان کے آپس میں رشتے کو۔ میں نے اس سے سوال کیا، میں نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہاری نانی کبھی تمہارے نانے کے سامنے بولی تھی؟ کہتی ہے نہیں۔ تمہاری دادی کبھی تمہارے دادا کے سامنے بولی تھی؟ کہتی ہے نہیں۔ میں نے کہا لہٰذا جو رشتہ ان کا آپس میں اسٹرانگ تھا وہ تمہارے ماں باپ کا نہیں ہے، اس لیے کہ بہرحال ایک لیول جب نیچے آتے ہیں تو پھر اب ماں نے جو ہے وہ باپ سے آرگو کرنا شروع کر دیا۔ اب وہی تربیت ہے کہ جو آٹومیٹکلی اولاد کو اندر آ رہی ہے، اور اب یہ تیسری نسل جو ہے اس میں بڑا نمایاں فرق نظر آتا ہے کہ وہ بیوی جو ہے وہ شوہر بن کے گھر میں رہتی ہے اور شوہر جو ہے وہ بیوی بن کے رہتا ہے، تو چلو گزارا ہو جاتا ہے اس سے، اور ذرا سا وہ اندر سے اصل مرد اس میں برآمد ہوا نہیں تو پھر طلاق ہوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں عطا فرمائیں، یعنی اگر اللہ چاہتا، اس آیت پر غور کیجئے، بڑی اہم آیت ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو لوگ اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی ہیں آپس میں نہ لڑتے۔ مراد کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ بنی اسرائیل میں سے تھے۔ ان ادر ورڈز کون تھے؟ یہودی تھے، یعنی یہودیوں کے اندر سے پیدا ہوئے، اور بچپن میں ایک بچہ جو ہے ماں کی گود سے 2-4 دن کا کلام کرے تو اس سے بڑی نشانی کو ہو سکتی ہے؟ وہ دیکھا انہوں نے۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودی علماء پر تنقید شروع کی، ان کی حرام خوریوں کی نشاندہی کی، انہیں ڈانٹا، یعنی یہ بہت ینگ ایج میں، 32 سال کی عمر میں تو ان کا رفع آسمانی ہو گیا تھا، بہت ینگ ایج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سینیگوگ کے اندر واعظ کہنا شروع کر دیا تھا، اور واعظ جو ہے یہ بڑا اسٹرانگ واعظ ہوتا تھا، اور جو یعنی سناتے تھے وہاں ان ریبائز کو اور ان علماء کو، یہود کے علماء کو، ان پر تنقید کرتے تھے۔ وہ جو خاص طور پر جو فتویٰ فروشی وہ کرتے تھے، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، جو اقبال نے مسلمان علماء کے بارے میں کہی ہے، یعنی اس سے 10 گنا 20 گنا زیادہ جو تھا یہ معاملہ یہودی علماء میں تھا کہ مسلمان علماء تو کتنے بھی بدنیت ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کی ہوئی ہے، اس کو وہ بدل نہیں سکتے، تو یہ ریفرنس جو ہے یہ قائم رہتا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟
انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق تورات تب کو تبدیل کر دیا، بہت بڑی مجرم تھے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف تنقیدیں کی، پھر بچپن میں ان کا پنگھوڑے میں سے بولنا بہت بڑا معجزہ تھا، اور آگے بڑھ کر وہ قبرستان میں جا کر کسی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے کھڑے ہو جاؤ، اور وہ مردہ نکل کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ اب دیکھیں نا، یہ کوئی چھوٹا معجزہ تو نہیں ہے۔ اب مادر ذات یعنی پیدائشی اندھا، اس کے منہ پر یوں ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ کا نام لے کر وہ بینا ہو جاتا تھا۔ لیپرسی، کوڑ، یہ ایک لا علاج مرض تھا، اور وہ یوں اللہ کا نام لے کر اس پہ ہاتھ پھیرتے تھے، وہ تندرست ہو جاتا تھا۔ سامنے کھڑے ہوئے آدمی سے کہتے تھے کہ تم فلاں چیز کھا کے آئے ہو، یعنی بغیر کسی ایکس رے کے اور بغیر کسی الٹرا ساؤنڈ کے بتا دیتے تھے اس کو، اور یہ بھی بتا دیتے تھے کہ گھر میں تمہارے کیا کچھ کھانے کی چیز رکھی ہوئی ہے۔ اب اتنی واضح نشانیاں دیکھی تو چاہیے تو یہ تھا کہ سب کے سب یعنی سرنڈر کرتے ان کے سامنے کہ بس جی آپ ہی آپ ہیں، آپ جو کہیں، آپ کا جو حکم ہو۔ لیکن اس کے باوجود کیا ہوا کہ ان یہودی علماء نے یعنی ساری نشانیاں دیکھ کر بچپن میں ان کا کلیریفائی کرنا بھی ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے ماں کی گود میں سے کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور میری ماں جو ہے اس نے کوئی معاذ اللہ ایسی حرکت نہیں کی جو تم کہہ رہے ہو۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہی الزام لگایا، یعنی زبان بھی اجازت نہیں دیتی کہ اللہ کے اتنے جلیل القدر پیغمبر کے بارے میں ان کی کوٹ کی ہوئی بات بھی میں آپ کے سامنے کوٹ کروں، وہ الفاظ کہتے ہوئے زبان جو ہے وہ لڑکھڑاتی ہے، لیکن لگا دیا الزام دوبارہ انہوں نے حضرت مریم سلام علیہا پر، اور پھر نبی ماننے سے انکار کیا، رسول ماننے سے انکار کیا، اور پھر اس کے بعد یعنی مسلسل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یعنی عیسائی اور بنی اسرائیل میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے والے آپس میں لڑتے رہے۔ یہ اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان جو جنگیں، جو لڑائیاں ہیں وہ، اور جو قتل و غارت ہے وہ بے حد ہے، اس سب کی طرف اشارہ ہے کہ ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا مقتتل الذین من بعدہم، تو ان کے بعد یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے بعد ساری نشانیاں، واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد لوگ آپس میں نہ لڑتے، ولیکن اختلفوا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم من آمن، تو ان میں سے ایمان والے بھی تھے، ومنہم من کفر، اور ان میں انکار کرنے والے بھی۔ ویسے تو یہ جنرل آیت ہے کہ ہر دور میں ماننے والے بھی رہے اور انکار کرنے والے بھی رہے، ایمان لانے والے بھی رہے، کفر کرنے والے بھی رہے، لیکن یہاں خاص طور پر سیاق و سباق میں آپ دیکھیں تو وہ کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے والے بھی رہے موجود، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بھی رہے، آج بھی موجود ہیں۔ تو فمنہم من آمن ومنہم من کفر ولو شاء اللہ مقتتلوا، پھر وہی بات دہرائی، اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، ولیکن اللہ یفعل ما یرید، اصل میں اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اوور آل اس دنیا پر کنٹرول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ ایک ایسا دن آئے، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہ جس میں نہ تو کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی بارگین ہوگا، نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ خا لام، لام کا مادہ جو ہے خلتن، یہ کیا ہے؟ گہری دوستی، اسی سے لفظ خلیل بنا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص اعزاز کیا کہ پوری نوع انسانی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بندے کو یہ شرف بخشا کہ جسے کہا کہ یہ میرا دوست ہے۔ دیکھیے اب سب لوگ ایک ہی ادارے میں کام کر رہے ہیں، تو ایک تو آپ کا رشتہ ہے کہ بائی ڈیفالٹ آپ سب کولیگز ہیں، لیکن ان ایڈیشن کچھ آپس میں دوست بھی ہیں، یعنی
کولیگ ہونا یہ ہے، اس میں آپ کا اختیار نہیں تھا، لیکن دوستی ان کولیگز میں سے آپ اسی کے ساتھ کریں گے جو آپ کو پسند آئے گا۔ تو پوری نوع انسانی میں سے جو بندہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا قرآن مجید میں اس کا وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا، تو ابراہیم کو تو اللہ تعالیٰ نے دوست ہی بنا لیا۔ جیسے عرض کرتا رہا کہ منفرد اعزاز حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ بڑا منفرد اعزاز ہے۔ ذرا اس کو اپنے اوپر طاری کر کے دیکھیں کہ یعنی پورے ادارے کے اندر یعنی کولیگز جو ہیں وہ ہنڈریڈز میں ہیں، لیکن آپ ان میں سے کسی ایک کو کہیں گے کہ وہ میرا دوست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری نوع انسانی میں سے ایک بندہ چنا جس کا نام ابراہیم تھا، اسے کہا کہ وہ میرا دوست ہے۔ تو فرمایا یہاں پر کہ قیامت کے دن نہ تو بارگین ہوگا کہ کچھ لے دے کر گزارا ہو جائے، یعنی کوئی چیز حاصل کرنے کے کئی طریقے ہیں نا۔ سب سے کامن طریقہ کیا ہے کہ آپ خرید لیں۔ دوسرا کیا ہے کہ آپ کو کوئی گفٹ کر دے، اور گفٹ کسے کیا جاتا ہے؟ دوست کو۔ تیسرا کیا ہے کہ کوئی سفارش کر دے آپ کے حق میں۔ اب اللہ تعالیٰ کے حضور جب پیشی ہوگی تو ہم سب کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بخشش کے محتاج وہاں پر کھڑے ہوں گے۔ کوئی چاہے گا کہ قرآن مجید میں یہ سب چیزیں مذکور ہیں، کوئی چاہے گا کہ میری فلاں چیز بھی لے لو، فلاں بھی لے لو، فلاں بھی لے لو، فلاں بھی لے لو۔ اور قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ کسی کے پاس زمین بھر بھی دولت ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کو پیش کرنا چاہے کہ اے اللہ بس یہ لے لو اور مجھے چھٹکارا ہو جائے، تو وہ بھی نہیں ہوگا۔ دوسرا دوستی، تعلق، اس کو بھی قرآن مجید کی جو آیات جو ہیں وہ ہلا دینے والی آیات ہیں۔ ان میں سے ایک آیت وہ ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ ہر شخص چاہے گا کہ وہ فدیے میں دے دے اپنے بیٹے کو، اپنے باپ کو، ماں کو، بھائی کو، بلکہ تمام انسانوں کو، ثم ینجیہ، اور پھر اسے نجات مل جائے۔ اس دنیا میں انسان کا معاملہ کیا ہے کہ کئی واقعات آپ نے پڑھے سنے کہ جی کسی کا بیٹا جو تھا بیمار تھا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تو مجھے اٹھا لے، میرے بیٹے کو صحت دے دے۔ اور دنیا میں ہم سب ایسے ہی کرتے ہیں نا کہ اپنی اولاد کے لیے ہم سب کچھ چھوڑتے ہیں، سب کچھ قربان کرتے ہیں۔ کوئی کسی کا بیٹا جو ہے وہ تاوان کے لیے اٹھا لیا جائے تو کیا کرتا ہے؟ اپنی ساری جائیداد بیچتا ہے اور اس بچے کو حاصل کرتا ہے اور محنتیں بھی کرتا ہے۔ لیکن آخرت کا منظر جو قرآن مجید دکھاتا ہے، ایک تو وہ آیت ہے جب بھی میں نے آپ کو ریفر کی ہے، سورۃ سورۃ عبس کے اندر جو ذکر اس کا تصویر آئی ہے وہ کیا ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ جس دن ہر انسان دور بھاگے گا، اور ترتیب بڑی زبردست ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے، وامہ وابیہ، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ وبنیہ، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے۔ یعنی اس دنیا میں ذرا سا اونچ نیچ ہو جائے تو انسان اپنے بھائی کو چھوڑ دیتا ہے، تو پہلے سب سے اس کا ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ بیویوں کو ہدایت دے، بیویوں کے چکر میں آ کے انسان اپنی ماں کو ڈس اون کرتا ہے۔ یعنی بہو ساس ہر گھر میں یہ مسئلہ ہمارے ایسٹرن سوسائٹی میں پیش آتا ہے، لیکن جب انسان کے سر پر بیوی کا بھوت سوار ہو جائے تو وہ ماں کو ڈس اون کرتا ہے، اور اس سے بڑی محرومی انسان کے لیے اس دنیا میں اور کوئی نہیں۔ پھر اس کے بعد باپ کو ڈس اون کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر بیوی کو ڈس اون کرتا ہے۔ جب بچے پر ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو پھر بیوی چھوڑتا ہے اور بچہ جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وہ بچے کو بھی چھوڑے گا اور کہے گا ثم
ینجیہ، اسے نجات دے دی جائے۔ تو آخرت کا نقشہ یہاں جو کھینچا گیا ہے، وہ تین پاسبلٹیز جو تھی ان تینوں کو اکٹھا ذکر کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، کہ جس دن نہ کوئی بارگین ہوگا، نہ دوستی کام آئے گی، ولا شفاعۃ، اور نہ ہی کوئی سفارش ہوگی۔ والکافرون هم الظالمون، اور انکار کرنے والے بڑے ظالم ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں شفاعت کی مطلقاً نفی ہے، اور جب اگلی آیت پہ ہم پہنچیں گے تو وہاں پر شفاعت کی مطلقاً نفی نہیں ہے، وہاں جا کے میں اس کی وضاحت کروں گا کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے، اور یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت کو، جو آیت الکرسی کے نام سے عام ہمارے ہاں معروف ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کرسی کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اقتدار اور اس کی حکومت کا تذکرہ ہے، اس کے تخت کا ذکر ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ الحی القیوم، حیات کہتے ہیں زندگی کو، الحی زندہ، دا لیونگ، اور ساتھ ہی فرمایا القیوم، دا سسٹینر، تھام کے رکھنے والا۔ اس کائنات میں جیسے ایک ڈویژن ہے خالق اور مخلوق کی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، خالق ایک ہی ہے اور باقی سب کے سب کیا ہیں؟ مخلوق ہیں۔ اسی طرح کا یہ ایکسپریشن ہے کہ ایبسولوٹلی لیونگ ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ باقی اس پوری کائنات کو جو وجود ہے، جو لیونگ اے ورلڈ ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے قائم رکھنے سے قائم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے گا نو مور اینڈ اٹ ول بی نو مور۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس پوری کائنات کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت بایزید بوستانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے کسی مرید نے بڑا اپنے خیال کے مطابق سوال کیا کہ جی حضرت وہ کیسا وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا؟ تو انہیں بڑے آرام سے کہا الآن کما کان، آج بھی تو وہی کیفیت ہے کہ اصل وجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا وجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کائنات کو وجود بخشا ہوا ہے، اس کا اپنا وجود کوئی نہیں۔ مشکل سا مسئلہ ہے، لیکن اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر بہت سے انسان کے ذہن کے عقدے حل ہو جاتے ہیں، اور سمجھ میں نہ آئے تو انسان بری طرح الجھ بھی جاتا ہے۔ اس کائنات کا وجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وجود کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا ہے تو یہ وجود میں ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کے وجود کو ختم کرنے کا فیصلہ کرے گا، ٹھیک ہے نا، ایک عمارت ہے، اس کو بنانے میں بھی ہمیں دیر لگتی ہے، اور اس کو ختم کرنے میں بھی ہمیں دیر لگتی ہے۔ یعنی ختم کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ پہلے اس کو ڈیمولش کریں گے، بجائے ہتھوڑوں کے استعمال کے ہم وہاں پر ڈائنامائٹ لگا کے اس کو ڈیمولش کر لیں گے، لیکن وہ ملبہ تو وہیں کہیں پڑا رہے گا نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو فرام نتھنگ پیدا کیا، کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کچھ وجود میں آ گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کچھ تبدیلیاں کر کے آج اس کو یہ شکل بخش دی۔ یہ اس کا تخلیقی پروسیس ہے۔ لیکن اس کا ریورس جو ہے وہ بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جیسے وہ اس کو وجود میں لایا تھا، کہ جب اس کا حکم آئے گا کہ یہ ڈیمولش ہو جائے تو یہ ڈیمولش ہو جائے گی، اور جب حکم آئے گا کہ اس کا وجود ہی باقی نہ رہے تو اس کا وجود ہی باقی نہیں رہے۔ یہی جو رشتہ ہے اللہ تعالیٰ کا الحی القیوم کا، خالق و مخلوق کا، یہی اللہ تعالیٰ کی جو صفت
اس کا جو نام الصمد ہے، بے نیاز۔ اسی طرح غنی، اور اس کے مقابلے میں فقیر، وہ جو سورہ فاطر میں آیا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ پھر کہتے ہیں محتاج کو، اور محتاج کا انگریزی ترجمہ کیا کریں گے؟ ڈیپینڈنٹ۔ اور غنی اس کا الٹ ہے انڈیپینڈنٹ، جو کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وجود کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اور باقی ہم سب کا وجود اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا باقی کل کائنات کے ساتھ رشتہ۔ اسی کے مختلف ایکسپریشن ہے۔ کبھی وہ اپنے آپ کو غنی کہہ کر ہمیں محتاج کہتا ہے کہ تم سب ڈیپینڈنٹ ہو اور میں انڈیپینڈنٹ ہوں۔ یہاں اسی کے لیے ایکسپریشن ہے میں خود زندہ ہوں، الحی وہ زندہ ہے، دا لیونگ، اور القیوم دا سسٹینر، کہ باقی پوری کائنات اس کے حکم سے سسٹین کر رہی ہے، اور جب اس کا حکم آئے گا کہ اس کا وجود ختم ہو جائے تو اس کا وجود بھی باقی نہیں رہے گا۔ اچھا، اب میں اور آپ بھی زندہ ہیں، ہے نا زندہ، اور ہماری بایولوجی کہتی ہے کہ پتے، درخت یہ بھی زندہ ہیں، اور باقی حیوانات بھی زندہ ہیں۔ ہماری زندگی میں انٹرپشنز ہیں۔ نیند یہ کیا ہے کہ ہمارا جو آٹونومس سسٹم ہے جسم کا وہ تو ورک کرتا رہتا ہے، لیکن ہمارا کانشیس جو ہے وہ سو جاتا ہے، اور اس کو ریسٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ بالکل، یعنی آپ کتنے ہی بڑے ماہر ہوں کام کرنے کے، اور محاورتاً آپ کو ان تھک کہا جاتا ہو، لیکن بہرحال تھکاوٹ تو ہوتی ہے، اور جب انتہا ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ پڑے کہاں ہوئے ہیں۔ ایک انسان جو ہے زندہ تو وہ بھی ہے، لیکن اس کی زندگی کیا ہے؟ کچھ چیزوں پر ڈیپینڈنٹ ہے، اور جب وہ لمٹ آ جائے گی تو پھر کیا ہے؟ ہی ہیز ٹو سلیپ۔ موت سے پہلے بھی یہ کیا ہے؟ یہ ہاف ڈیتھ ہے نا، تو جب آ جاتی ہے تو آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اس کو اونگ آتی ہے۔ اچھا، نیند اور اونگ میں بنیادی فرق کیا ہے؟ کہ نیند جو ہے وہ عام طور پر انسان اپنے فیصلے سے اختیار کرتا ہے کہ جی رات ہو گئی، چلو تھک گئے، فیصلہ کیا چلو باقی سویرے کر لیں گے، لیٹ گئے اور پھر نیند آ گئی۔ اونگ کیا ہوتی ہے؟ کہ نیند جو ہے آپ کو اوورٹیک کرتی ہے، یعنی آپ ابھی کام کرنا چاہتے ہیں، جاگنا چاہتے ہیں، لیکن وہ جسم کا وہ لیول جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ جی اب سو جا، لہٰذا آپ اگر خود نہیں سوتے تو نیند زبردستی آپ کو اوورٹیک کر لیتی ہے، اسے اونگ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وضاحت ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو اس پر اونگ حاوی ہوتی ہے اور نہ ہی نیند اس کو اوورٹیک کرتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ جو زندگی ہے یہ اسی کی وضاحت ہے، یعنی ہماری زندگی جو ہے یہ انٹرپٹ ہوتی ہے نیند اور اونگ سے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ نیند ہے نہ اونگ ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ یعنی ہم لاکھ یعنی رجسٹریاں کروا لیں اور پٹوار میں جا کر انتقال کروا لیں اور اس کی فرد بھی نکلوا کے سنبھال کے رکھ لیں کہ اب یہ پکی ہو گئی میری، لیکن حقیقت کیا ہے؟ ہم خود اپنے نہیں ہیں۔ میرا یہ ہاتھ میرا نہیں ہے، میری یہ آنکھ میری نہیں ہے، میرا یہ سر میرا نہیں ہے، میرا دل میرا نہیں ہے، یہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ جب چاہے گا لے لے گا۔ ہم میں سے اللہ تعالیٰ کسی کی بینائی لے لے، ہم اس کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ کسی کو ذہنی طور پر مفلوج کر دے، ہم اس کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ کسی کے بیٹے کو لے جائے تو وہ اس سے واپس چھین سکتا ہے؟ نہیں۔ اصل کیا ہے کہ جتنی جلدی ہم یہ سمجھ جائیں اور دل سے قبول کر لیں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، اتنا ہی ہمارے لیے سکون ہے۔ یہ جو کسی کی وفات پر ہم کلمہ کہتے ہیں انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تو یہ دیکھیے للہ لہو ہے نا، تو اگر یہاں پر پروناؤن نہ ہوتا تو لفظ اللہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ للہ، انا للہ، بے شک ہم اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کے واپس جانے والے ہیں۔ میرا بیٹا اللہ ہی نے مجھے دیا تھا اور اللہ ہی نے مجھ سے واپس لے لیا۔ جب انسان کسی بھی چیز کے جانے پر کانشیسلی یہ جملہ کہہ دیتا ہے تو پھر غم نام کی کوئی چیز اس کے پاس باقی نہیں رہتی، صرف سینس آف ڈپارچر رہے گا، جدائی کا غم رہے گا، لیکن اس پر افسوس کہ یہ کیوں ہوا یہ نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بہت زیادہ بیمار تھے، تو آپ کی بیٹی نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی طرف پیغام بھیجا کہ ابا جان تشریف لائیے، بیٹا میرا بہت بیمار ہے۔ تو آپ نے جا کر نواسے کو اپنی گود میں لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اس بچے کی جان نکل گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے ایک آنسو جو ہے وہ ٹپک پر بلکہ ایک بچے کے چہرے پہ گرا، تو صحابہ کرام نے پوچھا حضور آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ یہ وہ محبت ہے، تعلق ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان رکھا ہے۔ ماں بیٹے کو پیار کرتی ہے اس تعلق کی وجہ سے، اس تعلق کے ٹوٹنے کا غم ہے، باقی ہماری زبان وہی کہے گی جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو لہو ما فی السماوات، یعنی ان جنرل تو ہم یہ مانتے ہیں، ہر مسلمان مانتا ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن فرق کیا ہے کہ ہم سب کا یقین اس بات پر ایک جیسا نہیں ہے۔ پھر ایک ہے ان پرنسپل ماننا اور ایک ہے عین وقت پر ماننا، یعنی جب انسان کو مصیبت آئے تو یاد رہے کہ یہ خوشی مجھے اللہ نے دی تھی، اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی، یہ مال مجھے اللہ نے دیا تھا اسی نے واپس لے لیا، یہ بیٹا اللہ نے دیا تھا اسی نے واپس لے لیا۔ یعنی میں اس پر درس دے سکتا ہوں بڑا اچھا، لیکن جب کوئی چیز مجھ سے چھینے تو اس وقت مجھے یہ یاد نہ رہے تو وہ میرے کسی کام کا نہیں۔ یعنی میں نے درس دیا، آپ نے وہ سبق مجھ سے سیکھ لیا، آپ کے کام کا ہو گیا، لیکن اگر جب چیز کوئی مجھ سے چھینی مجھے یہ یاد نہیں آیا تو پھر میرے لیے وہ ساری معلومات کس کام کی ہیں؟ کسی کام کی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات پر یقین عطا کر دے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے حضور سفارش کرے گا مگر اس کی اجازت سے۔ دیکھیے سفارش بنیادی طور پر ہوتی ہے دو طرح کی، ایک سفارش وہ ہوتی ہے کہ جس میں کوئی سفارش کرنے والا آپ پر حاوی ہوتا ہے اور وہ آپ کو حکمن کہتا ہے کہ کر دو۔ اس کی میں مثال عام طور پر دیا کرتا ہوں کہ کسی افسر کی ماں فون کر کے کہتی ہے کہ یہ فلاں شخص جو ہے جس کے خلاف تم ایکشن لینا چاہ رہے ہو، اس کی ماں نے ہماری بڑی خدمت کی ہوئی ہے تو اس کو سزا نہ دینا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ماں کہہ رہی ہے، اور ماں کو اپنے بیٹے سے یہ بات کہنے کے لیے اس سے اجازت نہیں لینی پڑتی، تو یہ ایک قسم کی سفارش ہے۔ دوسری سفارش کیا ہوتی ہے کہ آپ کسی کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ جی کسی افسر کے پاس جو فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے کہ میں چشمدید گواہ ہوں کہ معاملہ یوں نہیں یوں تھا، آپ کی فائل میں جو کچھ آپ کے سامنے آیا ہے وہ من گھڑت ہے، میں چشمدید گواہ ہوں کہ ایسا نہیں ایسا ہے۔ اب دنیا میں تو ہو سکتا ہے کوئی بڑے سے بڑا جج ہو، بڑے سے بڑا افسر ہو، اس کا انٹیلیجنس کا نظام بڑا سٹرونگ ہو، اس کی فائلیں بڑی پکی ہوں، لیکن اس کے باوجود غلطی کا امکان موجود ہے۔ لیکن کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو جا کر یہ بتا سکے کہ اللہ تیرے فرشتے جو ریکارڈ لے کے آئے ہیں وہ درست نہیں ہے، میں چشمدید گواہ ہوں کہ اس نے یہ کام نہیں کیا تھا؟ ایسا کوئی ہے ہم میں سے جو کر سکے؟
اور آپ کسی کو اپنی سفارش کے لیے لے کے جائیں کسی افسر کے پاس، اور 2 گھنٹے تک تو صاحب اسے بلائے نہ اندر، اور اندر جا کے بھی وہ بیٹھ کے ذرا حالات کا جائزہ لیتا رہے، موڈ کا جائزہ لیتا رہے، اور پھر جا کے پوچھے کہ سر اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں، آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ کیسی سفارش کر سکے گا۔ یعنی آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا اگر آپ کسی کام کے لیے سفارشی کو لے کر گئے ہیں اور افسر نے اسے 2 گھنٹے تک اندر ہی نہیں بلایا، تو اس وقت آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ سفارشی میرا ہولا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صرف 2 وضاحتیں یہاں پر کر رہا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے حضور سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ تو سفارش کرنے والوں کے سامنے جو کچھ ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو کہ ان کی پیٹھ کے پیچھے ہو رہا ہے اسے بھی جانتا ہے۔ تو دونوں قسم کی سفارشیں رد ہو گئی، لیکن یہیں پر وہ سفارش کا اس بات بھی بٹوین دا لائنز آپ دیکھیں موجود ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو معاف کرنا ہے، ایز مچ ایز، جتنا ہو سکے اس نے انسانوں کو معاف کرنا ہے، جس سے انسان اللہ تعالیٰ تھوڑا سا بھی خوش ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا، اور یہ سارا سودا جو ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ہے۔ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا تو پھر forget about it کہ اس نے کیا 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 ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، وہ ایبسولوٹ سوورن ہے، بادشاہ ہے، اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ یعنی اس کو آپ آگے جا کے انشاءاللہ سورہ مائدہ کے آخر میں ہم پڑھیں گے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اپنے احسان جتلا کر ان سے پوچھے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ حضرت عیسیٰ عرض کریں گے کہ ربا نہیں، تو جانتا ہے کہ میں نے ان سے وہی کچھ کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، البتہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر تو ہی ان کا نگہبان تھا۔ اور آخر میں حضرت عیسیٰ عرض کریں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو سزا دے، عذاب دے تو تیرے ہی بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو انہیں بخش دے تو آل سوورن ہے، آل مائٹی ہے اور حکمت والا ہے۔ روایات میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تہجد کی نماز میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز منٹوں میں نہیں گھنٹوں میں ہوتی تھی، ساری رات اسی ایک آیت کی تلاوت کرتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو انہیں سزا دے تو تیرے ہی بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو آل سوورن ہے، آل مائٹی ہے، اور تو بالند ہے، تو حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اس کے فیصلے کو تو کوئی چیلنج کر نہیں سکتا۔ یعنی ہوتا ہے نا اس دنیا میں کہ کسی کو سیشن سے سزا ملتی ہے تو وہ ہائی کورٹ میں چلا جاتا ہے، ہائی کورٹ سے سزا ملتی ہے تو سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے، سپریم کورٹ سے سزا مل جائے تو صدر کے پاس ایک اپیل لے کے چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کے فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ وہ بڑے سے بڑے گناہ گار کو، وہ بڑے سے بڑے ظالم کو بخش دے تو کوئی سے پوچھ سکتا ہے؟ نہیں پوچھ سکتا۔ تو اصل میں فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کہاں کہاں کس کس پہلو سے، کس کس اینگل سے مہربان ہے اس کا بھی ہم کو تصور نہیں کر سکتا۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا، کسی شخص نے گناہ گار تھا، اس نے راضی کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے انعام میں مغفرت دے دی۔ ہوتا نا انعام، ایک ہوتی ہے ویج، ایک ہوتا ہے اس پر مزید انعام، کہ ویج طے ہوئی تھی 1000 دہاڑی کسی مزدور کی، اس نے بہت اچھا پرفارم کیا تو آپ نے اس کو 1500 دے دیے، 2000 دے دیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ انعام ہے، یہ حق نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ کسی بندے سے راضی ہو جائے اور وہ گناہ گار ہو، جہنم کا حقدار ہو، اس کو جنت میں لے جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو جو لوگ زیادہ راضی کریں گے، اللہ تعالیٰ اب کیسے شو کرے گا کہ میں ان سے زیادہ راضی ہوں؟ اس کا ایک شکل کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کے حق میں جن کے بارے میں اس نے مغفرت کا فیصلہ کیا ہے، وہ اپنے ان بندوں کے دل میں ڈالے گا،
اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش کریں گے اجازت کے ساتھ ہی، جس کی بار بار وضاحت ہے، اور ان کے حق میں سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کرے گا۔ یہ کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت افزائی ہوگی۔ اب کوئی کتنا نیک ہے، یعنی کوئی ہم میں سے اللہ تعالیٰ کو اتنا راضی کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو عزت بخشنے کے لیے 10 آدمیوں کی سفارش اس سے کروائے گا۔ کسی سے اور زیادہ راضی ہے تو شاید اس سے 20 کروائے گا۔ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بہت راضی کیا، یہ فگر پھر ڈبل فگر سے جاتی ہوئی پھر یہ 100s میں پہنچ جائے گی، پھر 1000 میں پہنچے گی، پھر لاکھوں میں پہنچے گی۔ تصور کیجئے کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل کہا ہے، تو کتنی بڑی فگر ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کے ذریعے سے جنت پہ لے کے جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایک تو نا سفارش کبریٰ، شفاعت کبریٰ جسے کہتے ہیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور جا کے درخواست پیش کریں گے کہ حساب کتاب شروع کیا جائے اور یہ اذیت جو ہے یہ ختم ہو، اسے شفاعت کبریٰ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جو انڈیویجول سفارش ہوگی کہ فلاں کو بخش دے، فلاں کو بخش دے، فلاں کو بخش دے، تو بہت بڑی فگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، لیکن ہوگی انہی شرائط کے ساتھ کہ نہ تو کوئی بڑے سے بڑا شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اتنا روب رکھے گا اللہ تعالیٰ پر، معاف کرے نو وے، کیا کرے گا؟ اجازت لے گا سفارش کرنے کی، اور وہ اللہ تعالیٰ سے یہ کبھی نہیں کہہ سکے گا کہ یا اللہ تیری فائل جو ہے وہ تیرا اعمال نامہ جو بن کے آیا ہے وہ ناقص ہے۔ وہ اعمال نامہ تو پرفیکٹ ہی ہے ہر صورت میں، کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل اچھا بھی اور برا بھی لکھا ہوا ہوگا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، لیکن سفارش جو ہے وہ اس کے علاوہ ہوگی کہ یا اللہ تو بہت مہربان ہے، تو عظیم ہے، فلاں بندے کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اب کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ساری مینجمنٹ ہوگی۔ اس کی میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ آج عام دنیا میں دستور ہے کہ اپنے بچوں کے رشتے جب ہم طے کرتے ہیں تو اپنے بزرگوں کو ایک اعزاز بخشتے ہیں کہ جی رشتہ آیا، آپ نے پوری تحقیق کی اور طے کر لیا، اور آخر میں آپ ان سے کہتے ہیں کہ جی بس ہم نے تو دیکھ بھال لیا ہے، لیکن سینکشن جڑی ہے وہ بچی دے دادا ہی نے دینی ہے۔ اور پھر آپ ان کو جا کے بتاتے بھی ہیں کہ جی آپ کی پوتی کا رشتہ فلاں جگہ سے آیا تھا، ان سے مشورہ بھی کرتے ہیں کہ یہ کیا ہم نے، اور پھر ان سے کہتے ہیں کہ جی بس اپوائنٹمنٹ میں آپ کو لے دوں گا، آپ جائیں گے، تو فائنل انہوں نے کرنا ہے۔ خود ہی آپ نے بچی کے دادا کو بتایا کہ آپ جو ہیں اب اس کی قبول کر لیں سفارش، آپ اس کی ریکویسٹ قبول کر لیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک مینجمنٹ ہے۔ اصل فیصلہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوگا اللہ تعالیٰ اسے بخشے گا، اور یہ بخشش جو ہے یہ اتنی بڑی ضرورت ہے، اتنی بڑی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہیں ہوگی۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ بھی؟ ہم نے کہا کوئی نہیں۔ تو اس نے کہا یہ آپ بھی؟ آپ نے کہا یس، استغفر اللہ ربی 70 مرۃ فی کل یوم، میں تو دن میں 70 دفعہ اللہ سے بخشش مانگتا ہوں۔ What you talking about؟ تو اللہ تعالیٰ کی اس مہربانی کی، بخشش کی اگر اتنی بڑی ہستیوں کو بھی ضرورت ہے تو پھر میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ بات سمجھ لیجئے کہ بات اصل میں کیا ہے۔ حساب ہوتا ہے، عام ہمارا محاورہ بھی ہے کاروباری حلقوں کے اندر، حساب ہوتا ہے، یعنی دوستی میں ایک دوسرے کو کھانا کھلانا، ایک دوسرے کو گفٹ کرنا، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن حساب ہے۔ تو جب حساب ہے تو پھر تو پائی کا ہوگا۔ یہ ایک ناخن، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے، مجھے اس کا بھی حساب دینا ہے۔ ایک ایک بال کا حساب، ایک ایک سانس کا حساب، اور اس حساب میں آپ خود بتائیے مجھے کہ کوئی شخص کامیاب ہو سکتا ہے؟ شیخ سعدی نے فرمایا کہ انسان پر ایک سانس کے بدلے 2 شکر واجب ہیں، ایک سانس لینے کا اور ایک سانس باہر نکالنے کا، اور اس سے بھی آگے چلے جائیے
اللہ تعالیٰ نے ایک سانس کو میرے ایک ایک خلیے تک پہنچانے کے لیے، سیل تک پہنچانے کے لیے کیا کیا نصب کیا ہے. خون اس کے لیے بنایا ہے، پھیپھڑے اس کے لیے بنائے ہیں، دل اس کے لیے بنایا ہے، اور پھر ہر ایک کا نظام جو ہے وہ سیٹ کیا ہے. یہ مہنگی سے مہنگی مشینری آپ لے لیں، اچھی سے اچھی کار آپ لے لیں، 4-5 سال کے بعد وہ پھر مانگتی ہے کہ اب ذرا مستری کے چکر اس کو لگیں. لیکن یہ کیا مشینری اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے کہ نارمل حالات میں 60 سال 65 سال آرام سے انسان کے گزر جاتے ہیں، اور یہ سیلف مینٹینڈ جسم ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ یہ چیز ٹوٹے گی تو وہ جائے گی، اس کی جگہ یہ ریپلیسمنٹ ہوگی، پھر یہ ہوگا تو پھر اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، بخار ہے، کھانسی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ آپ کے یعنی سانس کے سسٹم میں کہیں کوئی بلاکیج آ رہی ہے، اگر وہ بلاکیج رہے گی تو آپ کی اسی سے موت واقع ہو سکتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا نظام بنایا ہے، کھانسی کا ریفلیکس بنایا ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ اریٹیٹ کر رہی ہے، رک رہی ہے، تو آپ کو ایک دم کھانسی آتی ہے اور اس سے وہ راستہ جو ہے وہ کھل جاتا ہے. بخار یہ کیا ہے؟ یہ اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہے، جو جسم کا جو مدافعاتی نظام ہے. تو ہم کس چیز کا شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کر رہے ہیں؟ ہم تو کر ہی نہیں رہے. تو حساب کتاب پہ ہو جائے انسان تو پھر اس نے عمر بھر کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی ہو، پھر بھی وہ نعمتوں کا حساب نہیں دے سکتا. ہاں اللہ تعالیٰ کی مہربانی شامل حال ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ مغفرت کا انعام دے گا کہ جاؤ تمہیں بخش دیا، forgiven. تو من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اور وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی کا احاطہ نہیں کر سکیں گے مگر اتنا جتنا اللہ چاہے گا. یعنی ہم سب میں کوئی 2 افراد اپنے سمجھ بوجھ علم کے اعتبار سے برابر نہیں ہے. جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا ہم میں سے کسی کو علم عطا کر دیا، اور جو اللہ تعالیٰ کسی کو علم نہ دینا چاہے وہ نہیں عطا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت یوسف علیہ السلام اسی گاؤں کے باہر کنویں میں پڑے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بات نہیں یاد کرانی کہ اٹھ کے نکل جاتے تلاش کرنے کے لیے. حالانکہ ان کو شک پڑ رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے دل میں بات نہیں ڈالی کہ اٹھ کے تلاش کرنے کے نکل آتے تو کتنی بڑی جگہ تھی، مل جاتے کنویں میں پڑے ہوئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا. لیکن جب اللہ نے چاہا کہ ان کو پتہ چل جائے تو وہ کرتا جو ہے وہ چلا وہاں سے، یعنی کرتے کی خوشبو آنی شروع ہو گئی. لیکن اتنے ہی فاصلے پر یوسف علیہ السلام خود بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام پر وہ ریویل کرنا اللہ تعالیٰ کی حکمت میں نہیں تھا تو نہیں ریویل کیا. اور جب چاہا کہ اب پتہ چل جائے تو کرتے کا بھی خوشبو جو ہے وہ پہنچا دی وہاں تک. تو وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتے مگر اتنے کا جتنا اللہ چاہے. وسیع کرسیہ السماوات والارض. کرسی یعنی اقتدار کے لیے محاورہ. اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمان اور زمین پر محیط ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا اقتدار، اس کا کنٹرول وہ آسمان اور زمین، یا قرآن مجید کا محاورہ ہے، وہ زمین و آسمان پر وہی وسیع ہے. ولا یعودہ حفظہما. اور ان کو تھامنا، ان کی حفاظت کرنا اس کو تھکاتا نہیں ہے. وہو العلی العظیم. اور وہ اونچا بھی ہے اور عظیم بھی. یہ دونوں الفاظ آپ نوٹ کیجئے گا. ہائی کورٹ کو کیا کہتے ہیں؟ عدالت عالیہ. عالیہ جو ہے وہ اعلیٰ کا مؤنث ہے، علی اونچا. اور سپریم کورٹ کو کیا کہتے ہیں؟ عدالت عظمیٰ. تو یہ دونوں لائے گئے ہیں. وہ ڈائمنشنز کے اعتبار سے جو بڑا ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں وہ اعلیٰ کے ساتھ آتا ہے. اعلیٰ کے معنی آن. اور جو آل ڈائمنشنز جو ہیں اوور آل گریٹ کے معنوں میں وہ عظیم ہے. وہو العلی العظیم. اللہ تعالیٰ بڑا بھی ہے اور سپریم بھی، گریٹ بھی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. يا حامل القرآن